صفحہ نمبر 228 مختلف خاندان اور ان کے ادوار حکومت. خاندان غلامہ کا دور حکومت. سوال: التتمش نے اپنے کس بیٹے کو غیاث الدین خلجی کی جگہ بنگال کا گورنر مقرر کیا؟ جواب: ناصر الدین محمود شاہ کو. سوال: بتائیے تین سال حکومت کرنے کے بعد کا انتقال کس مرض سے ہوا؟ جواب: فالج کرنے سے بعد ازاں سے قتل کر دیا گیا. خاندان خلجی کا دور حکومت. سوال: دکن کی فتح کے بعد علاؤالدین خلجی کے ہاتھ کتنا مال غنیمت آیا؟ جواب: 320 ہاتھی، 20,000 گھوڑے، 50,000 من سونا اور ہیرے جواہرات. سوال: بتائیے کس کے کہنے پر مبارک شاہ نے اپنے تینوں بھائی خضر خان، شادی خان اور شہاب الدین عمر کو قتل کر دیا؟ جواب: ہندو وزیر خسرو کے کہنے پر. خاندان تغلق کا دور حکومت 1320 تا 1414 عیسوی. سوال: بہمنی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: غیاث الدین نے. سوال: فیروز تغلق نے کون سے صوبے دوبارہ فتح کیے؟ جواب: اڑیسہ، نگر کوٹ یعنی کانگڑا اور سندھ. خاندان سادات کا دور حکومت. سوال: خضر خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ کس لقب سے تخت پر بیٹھا؟ جواب: معز الدین ابو الفتح مبارک شاہ. سوال: بتائیے مبارک شاہ کے دور میں کس نے بغاوت کر کے لدھیانہ سے درائے ستلج تک کا علاقہ برباد کر ڈالا؟ جواب: شیخ حسرت کھوکھر نے. سوال: محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کس نام سے تخت نشین ہوا؟ جواب: علاؤالدین عالم شاہ. صفحہ نمبر 229. سوال: خاندان مغلیہ کا دور حکومت. سوال: 1528 عیسوی میں بابر نے کس علاقے کو فتح کیا؟ جواب: چندیری یعنی پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کی شکست دینے کے بعد. سوال: ہمایوں نے اپنے بھائیوں کو کون کون سے علاقے دیے؟ جواب: کامران کو کابل اور پنجاب، ہندال کو سنبھل یعنی موجودہ مراد آباد، اور عسکری کو میوات کا علاقہ. سوال: ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان معاہدہ کے تحت شیر شاہ سوری کو کون سے علاقے ملے؟ جواب: بہار اور بنگال. سوال: شاہ ایران نے لشکر جرار دے کر اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کے لیے ہمایوں کو واپس ہندوستان بھیجا. بتائیے اس نے کن علاقوں پر قبضہ کیا؟ جواب: 1554 عیسوی میں عسکری قندھار، کامران سے کابل چھینا اور 1555 عیسوی میں پنجاب پر قبضہ کر لیا. سوال: ہمایوں نے سکندر شاہ سوری کو کس مقام پر شکست دی؟ جواب: ماچھی واڑہ. سوال: قلعہ روہتاس کی تعمیر کے بعد شیر شاہ سوری نے کن علاقوں پر اور کب قبضہ کیا؟ جواب: مالوا یعنی 1524 عیسوی اور نتھمبور قلعہ رائے سین 1542 عیسوی، مارواڑ اور قلعہ کل نجر 1544 عیسوی. سوال: پاکستان کی کون سی طویل ترین شاہراہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کرائی؟ جواب: جی ٹی روڈ یعنی جہلم سے بنگال میں سنار گاؤں تک. سوال: بتائیے سلیم شاہ کے عہد میں کس نے بغاوت کی جسے اس نے فرو کر دیا؟ جواب: خواص خان نے. سوال: بتائیے چتوڑ پر اکبر نے کب قبضہ کیا؟ جواب: 1567 عیسوی میں. سوال: چتوڑ اور نتھنیور کے علاوہ کون سا قلعہ فتح کیا؟ جواب: جیسلمیر. سوال: 1586 میں کابل کو مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا گیا. بتائیے کشمیر، سندھ اور قندھار کب مغلیہ سلطنت میں شامل ہوئے؟ جواب: بالترتیب 1586 عیسوی، 1592 عیسوی اور 1595 عیسوی میں. سوال: راجہ بہاری مل کی بیٹی کے وطن سے اکبر کے ہاں کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب: نور الدین جہانگیر. صفحہ نمبر 230. سوال: اکبر اعظم کے نورتنوں میں کون کون شامل تھا؟ جواب: نمبر 1 ابو الفضل، 2 فیضی، 3 خان اعظم، 4 مرزا عزیز لوکتاش، 5 عبدالرحیم خانان، 6 حکیم ابو الفتح گیلانی، 7 حکیم حمام، 8 راجہ ٹوڈرمل،
اور 9 مان سنگھ۔ عام روایت کے مطابق ملا دو پیازا اور تان سین کو بھی نورتنوں کا درجہ حاصل تھا۔ سوال، اکبر کے کس درباری شاعر نے رامائن، مہا بھارت اور بھگوت گیتا کا فارسی میں ترجمہ کیا؟ جواب، فیضی، وہ دربار اکبری کا ملک الشعراء بھی تھا۔ سوال، اکبر نامہ اور آئین اکبری کے مصنف کا نام بتائیے؟ جواب، ابو الفضل۔ سوال، دین الہی کے بنیادی اصول کیا کیا تھے؟ جواب، خدا ایک ہے، شہنشاہ اکبر اس کا خلیفہ ہے، سورج چاند ستارے اللہ کا ظاہری جلوہ ہیں، گوشت خوری ممنوع تھی۔ سوال، شہزادہ سلیم کے علاوہ اکبر اپنے بیٹے کو پیار سے کیا کہتا تھا؟ جواب، شیخو، جس کے نام پر شیخو پورا کا نام رکھا گیا۔ سوال، جہانگیر نے کانگڑا کب فتح کیا؟ جواب، 620 عیسوی میں۔ سوال، 616 عیسوی میں کس کی وفات پر احمد نگر کا علاقہ مستقل طور پر مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا؟ جواب، ملک عنبر کی۔ سوال، شہزادہ خرم اور شاہ جہاں میں اس سے کون بڑا تھا؟ جواب، دونوں نام شاہ جہاں کے ہی ہیں۔ سوال، بتائیے شاہ جہاں نے اور کون کون سی عمارات تعمیر کرائیں؟ جواب، نمبر 1 آگرہ کی موتی مسجد، 2 دہلی کی جامع مسجد، 3 لاہور کا شالیمار باغ اور 4 ٹھٹھہ کی شاہ جہانی مسجد۔ سوال، شاہ جہاں کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، الف 4، نمبر 1 دارا شکو، 2 شجاع، 3 اورنگزیب اور 4 مراد۔ سوال، شاہ جہاں کا کون سا بیٹا شیعہ تھا؟ جواب اس کا ہے شجاع۔ سوال ہے، شاہ جہاں کا کون سا بیٹا شیعہ تھا؟ جواب، شجاع۔ سوال، اورنگزیب عالمگیر کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، محی الدین، یعنی والد کا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں تھا۔ سوال، اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی پر مشتمل ایک مشہور کتاب بھی مدون کرائی، فتاوی کا نام بتائیے؟ جواب، فتاوی عالمگیری۔ صفحہ نمبر 231۔ سوال، بتائیے اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ جواب، ترکستان اور افغانستان سے لے کر برصغیر کے جنوبی حصے میں کرناٹک تک۔ سوال، اورنگزیب عالمگیر کون سا کام کر کے اپنا گزارا کرتا تھا؟ جواب، ٹوپیاں سی کر اور قرآن حکیم کی کتابت کر کے۔ سوال، بتائیے اورنگزیب عالمگیر نے حاکم بنارس ابو الحسن کو کیا فرمان جاری کیا تھا؟ جواب، نہ تو منتر مسمار کیے جائے اور نہ ہی ہندوؤں کے ساتھ بجا سختی کی جائے۔ سوال، اورنگزیب کا سب سے اہم کارنامہ کیا تھا؟ جواب، اس نے سارے ہندوستان کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا تھا۔ سوال، بتائیے تخت نشین ہوتے ہی اس نے پہلا کام کیا یعنی اورنگزیب نے عالمگیر نے سب سے پہلا کام کیا؟ جواب، جزیہ معاف کر دیا۔ سوال، اس کے کس بھائی کے بیٹے نے سید عبداللہ خان اور سید حسین علی خان کی مدد سے جہانداد شاہ کو کھجو کی لڑائی میں شکست دی؟ جواب، بھائی عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیار نے۔ سوال، تخت نشین ہوتے ہی فرخ سیار نے کس کو اپنا وزیر اعظم اور کس کو امیر الامراء بنایا؟ جواب، وزیر اعظم سید عبداللہ خان کو اور امیر الامراء سید حسین علی خان کو۔ سوال، ان دونوں سید برادران کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب، بادشاہ گھر۔ سوال، سید برادران نے فرخ سیار کو قتل کرانے کے بعد کس کو بادشاہ بنوایا؟ جواب، رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کو۔ سوال، درباری امراء کی سازشوں کی بنا پر آصف جاں نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا تھا، بتائیے؟ علی وردی خان اور سعادت علی خان نے کہاں قبضہ کیا؟ جواب، علی اور ترتیب بنگال اور اوت پر۔ سوال، مرہٹوں کے کس پیشوا نے دکن کے اکثر حصوں پر قبضہ کر رکھا تھا؟ جواب، میاں جی راؤ نے۔ سوال، بتائیے مرکزی حکومت کی عملداری کہاں تک محدود رہ گئی تھی؟ جواب، دہلی اور آگرہ کے صوبوں تک۔ صفحہ نمبر 232۔ سوال، احمد خان کس لقب سے حکومت کرنے لگا؟ جواب، احمد شاہ ابدالی کے لقب سے۔ سوال، آخری برائے نام مغل حکمران بہادر شاہ ظفر تھا، بتائیے وہ کب پیدا ہوا اور اس نے کب انتقال کیا؟ جواب، ولادت 1775 عیسوی دہلی میں اور وفات 1862 عیسوی میں۔ سوال، یہ بتائیے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ۔ سوال،
بہادر شاہ ظفر کی تصانیف کتنی ہیں؟ جواب 4 دیوان، شرح گلستان سعدی اور ایک رسالہ سراج المعرفت۔ صفحہ نمبر 233، ماڈل پرچہ جات۔ سوال نمبر 1، قطب الدین ایبک کو نیشا پور میں قاضی الدین صاحب نے کس علاقے کے سوداگروں سے خریدا تھا؟ الف ازبکستان، ب ترکستان یا جیم قرغستان؟ جواب اس کا ہے ب یعنی ترکستان۔ سوال نمبر 2، قطب الدین ایبک محمد غوری کا نائب بن کر کتنے عرصے تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا؟ الف 11 سال، ب 12 سال اور جیم 14 سال۔ جواب ہے جیم یعنی 14 سال۔ 3، قطب الدین ایبک کا دور حکومت کب سے کب تک تھا؟ الف 1204 عیسوی تا 1208 عیسوی، ب 1206 تا 1210 عیسوی اور جیم 1210 تا 1212 عیسوی۔ جواب اس کا ہے ب یعنی 1206 تا 1210 عیسوی۔ سوال نمبر 4، بتائیے قطب الدین ایبک کا انتقال کہاں ہوا؟ الف ملتان میں، ب دہلی میں یا جیم لاہور میں؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی لاہور میں۔ سوال نمبر 5، قطب الدین ایبک نے دہلی میں جو قطب مینار بنوایا اس کی بلندی کتنی ہے؟ الف 275 فٹ، ب 258 فٹ یا جیم 285 فٹ؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 258 فٹ۔ سوال نمبر 6، قطب الدین ایبک کے بعد اس کا متبنی دہلی کے تخت پر بیٹھا، اس کا نام کیا تھا؟ الف التتمش، ب آرام شاہ یا جیم ناصر الدین قباچہ؟ جواب اس کا ہے ب یعنی آرام شاہ۔ سوال نمبر 7، التتمش کا دور حکومت کن سنین پر محیط تھا؟ الف 1208 تا 1211 عیسوی، ب 1211 تا 1236 عیسوی یا جیم 1236 تا 1242 عیسوی؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 1211 تا 1236 عیسوی۔ سوال نمبر 8، التتمش کے والد کا نام بتائیے۔ الف عالم خان، ب قباچہ اور جیم عالم خان؟ جواب اس کا ہے الف یعنی عالم خان۔ سوال نمبر 9، التتمش نے غیاث الدین خلجی کو کب شکست دے کر بنگال کو دہلی کا ایک صوبہ بنایا؟ الف 1225 عیسوی میں، ب 1224 عیسوی میں یا جیم 1223 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1225 عیسوی میں۔ سوال نمبر 10، التتمش نے ایک راجہ منگل دیو کو شکست دے کر گوالیار پر کب قبضہ کر لیا؟ الف 1229 عیسوی، ب 1230 عیسوی یا جیم 1231 عیسوی؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 1231 عیسوی۔ سوال نمبر 11، بتائیے التتمش کا انتقال کس سن میں ہوا؟ الف 1235 عیسوی، ب 1236 عیسوی یا جیم 1237 عیسوی؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 1236 عیسوی۔ سوال نمبر 12، بتائیے التتمش کی بیٹی نے کب سے کب تک حکومت کی؟ الف 1236 عیسوی سے 1239 عیسوی، ب 1239 سے 1240 عیسوی یا جیم 1240 سے 1241 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1236 سے 1239 عیسوی۔ صفحہ نمبر 234، سوال نمبر 13، رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت کا دفاع کرنے کے لیے کس سے شادی کی؟ الف غیاث الدین بلبن، ب التونیا یا جیم شہزادہ شمس؟ جواب اس کا ہے ب یعنی التونیا۔ سوال نمبر 14، سلطان ناصر الدین محمود کے والد کا نام کیا تھا؟ الف التتمش، ب قطب الدین ایبک یا جیم آرام شاہ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی التتمش۔ سوال نمبر 15، سلطان ناصر الدین محمود نے منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے قروبال سلطنت کس کے سپرد کیا؟ الف غیاث الدین بلبن، ب تغرل بیگ یا جیم بغرا خان؟ جواب اس کا ہے الف یعنی غیاث الدین بلبن۔ سوال نمبر 16، بتائیے سلطان ناصر الدین نے غیاث الدین بلبن کو اپنا وزیر اعظم کب مقرر کیا؟ الف 1240 عیسوی، ب 1242 عیسوی، جیم 1244 عیسوی یا دال 1246 عیسوی؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1246 عیسوی۔ سوال نمبر 17، غیاث الدین بلبن کن برسوں میں دہلی کا سلطان رہا؟ الف
1286 تا 1286 عیسوی، 1286 تا 1288 عیسوی، یا جیم 1288 تا 1292 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 1266 سے 1286 عیسوی تک۔ سوال نمبر 18، میواتیوں اور دو آپ کے سرداروں کی بغاوتوں کو روکنے کے بعد غیاث الدین بلبن نے کتنے غلاموں کی جماعت کی بغاوت کو دبایا؟ الف 40، بے 60، جیم 80 اور دال 100؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 40۔ سوال نمبر 19، بتائیے تغرل بیگ نے کس صوبے میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا؟ الف پنجاب، بے بنگال اور جیم دہلی؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی بنگال۔ سوال نمبر 20، بلبن کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ الف 71 سال، بے 75 سال اور جیم 81 سال؟ جواب اس کا ہے جیم، یعنی 81 سال۔ سوال نمبر 21، کیقباد کے والد کا نام کیا تھا؟ الف مغرا خان، بے کیخسرو یا جیم تغرل بیگ؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی بغرا خان۔ صفحہ نمبر 235، ماڈل پرچہ نمبر 2، سوال نمبر 1، جلال الدین خلجی نے کب سے کب تک حکومت کی؟ الف 1290 تا 1296 عیسوی، بے 1290 تا 1295 عیسوی اور جیم 1290 تا 1294 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 1290 تا 1295 عیسوی۔ سوال نمبر 2، تخت نشینی کے وقت جلال الدین خلجی کی عمر کیا تھی؟ الف 70 سال، بے 60 سال اور جیم 80 سال؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 70 سال۔ سوال نمبر 3، 1295 عیسوی میں جلال الدین خلجی کو کس نے قتل کر دیا؟ الف علاء الدین خلجی، بے ملک کافور یا جیم قطب الدین مبارک شاہ؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی علاء الدین خلجی۔ سوال نمبر 4، علاء الدین خلجی کا دور حکومت کتنے برسوں پر محیط تھا؟ الف 20 سال، بے 25 سال یا جیم 30 سال؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 20 سال۔ سوال نمبر 5، علاء الدین نے کس سن تک شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا؟ الف 1304 عیسوی، بے 1305 عیسوی، جیم 1306 عیسوی یا دال 1307 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی 1305 عیسوی۔ سوال نمبر 6، 1299 میں علاء الدین نے قلعہ رتھمبور پر قبضہ کر لیا، بتائیے اس نے 1303 عیسوی میں کس علاقے کو تسخیر کیا؟ الف مانڈو، بے چتوڑ، جیم اجین اور دال چندیری؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی چتوڑ۔ سوال نمبر 7، 1308 عیسوی میں سلطان علاء الدین نے دکن کی فتح کے لیے کسے بھیجا؟ الف خان کو، بے ملک کافور کو اور جیم ظفر خان کو؟ جواب اس کا ہے بے، یعنی ملک کافور کو۔ سوال نمبر 8، علاء الدین خلجی کا انتقال کب ہوا؟ الف 2 جنوری 1316 عیسوی کو، بے 3 جنوری 1317 عیسوی کو یا جیم 4 جنوری 1318 عیسوی کو؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 2 جنوری 1316 عیسوی کو۔ سوال نمبر 9، شادی خان اور خضر خان کی آنکھیں کس نے نکلوائیں؟ الف مبارک خان نے، بے شہزادہ عمر نے، جیم قطب الدین مبارک شاہ نے یا دال ملک کافور نے؟ جواب اس کا ہے دال، یعنی ملک کافور نے۔ سوال نمبر 10، قطب الدین کا دور حکومت کس سنین پر محیط تھا؟ الف 1316 عیسوی تا 1321 عیسوی، بے 1321 تا 1322 عیسوی یا جیم 1322 تا 1323 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 1316 تا 1321 عیسوی۔ سوال نمبر 11، بتائیے خسرو خان نے مبارک شاہ کو قتل کر کے دہلی کے تخت پر قبضہ کب کیا؟ الف 1321 عیسوی میں، بے 1322 عیسوی میں یا جیم 1323 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف، یعنی 1321 عیسوی میں۔ صفحہ نمبر 236 سے جاری ہے، ماڈل پرچہ نمبر 3، سوال نمبر 1، غیاث الدین تغلق نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ الف 5 سال، بے 10 سال، جیم 15 سال؟ جواب اس کا الف، یعنی 5 سال۔ سوال نمبر 2، غیاث الدین تغلق نے کس کو قتل کرنے کے بعد ہندوستان میں تغلق خاندان کی بنیاد رکھی؟ الف ملک کافور کو، بے خسرو خان کو اور جیم
موٹا خان کو، مونا خان کو؟ جواب اس کا ہے جی الف یعنی ملک کافور کو۔ سوال نمبر 3، غیاث الدین تغلق نے کس مقام پر ایک قلعہ تعمیر کرایا؟ الف چتوڑ، بے دہلی اور جیم دکن؟ جواب اس کا ہے بے یعنی دہلی۔ سوال نمبر 4 بتائیے محمد تغلق نے دہلی پر کتنا عرصہ حکومت کی؟ الف 26 سال، بے 30 سال اور جیم 33 سال؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 26 سال۔ سوال نمبر 5 اس مسلمان سیاح کا نام بتائیے جو محمد تغلق کے دربار میں آیا؟ الف ابن بطوطہ، بے ابو الفدار یا جیم کوئی نہیں؟ اس کا جواب الف یعنی ابن بطوطہ۔ سوال نمبر 6 بتائیے محمد تغلق نے دارالخلافہ دہلی سے کب اور کہاں منتقل کیا؟ الف 1336 عیسوی میں دولت آباد، بے 1337 عیسوی میں کانگڑا یا جیم 1338 عیسوی میں چتوڑ؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1336 عیسوی میں دولت آباد میں۔ سوال نمبر 7 محمد تغلق نے اپنے عہد کے ابتدائی برسوں میں کس دھات کے سکے جاری کیے؟ الف چاندی، بے سونا، جیم تانبا اور دال پیتل؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی تانبا۔ سوال نمبر 8 بتائیے سلطنت کے طول و عرض میں بغاوتیں کب شروع ہو گئیں؟ الف 1335 عیسوی، بے 1336 عیسوی، جیم 1337 عیسوی اور دال 1338 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1335 عیسوی۔ سوال نمبر 9 ان بغاوتوں پر کس سن میں مکمل طور پر قابو پا لیا گیا؟ الف 1342 عیسوی، بے 1343 عیسوی یا جیم 1344 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1342 عیسوی۔ سوال نمبر 10 بتائیے 1351 عیسوی میں محمد تغلق کا انتقال کہاں ہوا؟ الف دولت آباد، بے دہلی یا جیم ٹھٹھا؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی ٹھٹھا۔ سوال نمبر 11 محمد تغلق کے زمانے میں ہندوؤں نے اپنی آزاد حکومت کس نام سے قائم کی؟ الف شانتی نگر، بے احمد نگر، جیم رام نگر اور دال وجے نگر؟ جواب اس کا ہے دال یعنی وجے نگر۔ صفحہ نمبر 237 سوال نمبر 12 فیروز تغلق کا دور حکومت بتائیے؟ الف 1351 تا 1388 عیسوی، بے 1352 تا 1388 عیسوی یا جیم 1353 تا 1388 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1351 تا 1388 عیسوی۔ سوال نمبر 13 فیروز تغلق کی پرورش کس نے کی؟ الف محمد تغلق نے، بے غیاث الدین تغلق نے اور جیم فیروز شاہ تغلق نے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی غیاث الدین تغلق نے۔ سوال نمبر 14 فیروز شاہ تغلق نے 1388 عیسوی میں انتقال کیا، اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ الف 90 برس، بے 80 برس اور جیم 70 برس؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 90 برس۔ سوال نمبر 15 تاتاریوں کا سردار امیر تیمور اٹک کو عبور کر کے کب دہلی کے سامنے آ پہنچا؟ الف 1396 عیسوی، بے 1398 عیسوی یا جیم 1397 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 1398 عیسوی۔ ماڈل پرچہ نمبر 4 سوال نمبر 1 خاندان سادات کے بانی خضر خان کا دور حکومت کب سے کب تک تھا؟ الف 1414 تا 1421 عیسوی، بے 1414 تا 1424 عیسوی یا جیم 1421 تا 1425 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1414 تا 1421 عیسوی۔ سوال نمبر 2 بتائیے خضر خان کو لاہور اور ملتان کا گورنر کس نے مقرر کیا تھا؟ الف محمد تغلق نے، بے امیر تیمور نے یا جیم فیروز شاہ تغلق نے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی امیر تیمور نے۔ سوال نمبر 3 خضر خان کی وفات تک سلطنت دہلی میں آگرہ، پنجاب، گوالیار، دوابہ اور بیانہ کے علاقے شامل ہو چکے تھے، بتائیے اس کا انتقال کب ہوا؟ الف 30 مئی 1421 عیسوی، بے 30 مئی 1420 عیسوی، جیم 30 مئی 1419 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 30 مئی 1421 عیسوی۔ سوال نمبر 4 مبارک شاہ کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا کس نام سے تخت پر بیٹھا؟ الف محمد خان ابن فرید خان، بے خضر خان یا جیم شیخ حسرت کھوکھر؟ جواب اس کا ہے الف یعنی محمد خان ابن فرید خان۔ سوال نمبر 5 بتائیے محمد شاہ نے کب وفات پائی؟ الف 1440 عیسوی میں، بے 1445 عیسوی میں یا جیم 1450 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 1445 عیسوی میں۔ سوال نمبر 6 19 اپریل
1451 عیسوی کو لودھیوں نے علاء الدین عالم شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، بتائیے اس کا انتقال کب ہوا؟ الف 1476 عیسوی، ب 1477 عیسوی یا جیم 1475 عیسوی؟ جواب اس کا ہے ب یعنی 1477 عیسوی۔ صفحہ نمبر 238، ماڈل پرچہ نمبر 5، سوال نمبر 1، لودھی خاندان کے بانی بہلول لودھی نے کب سے کب تک حکومت کی؟ الف 1451 تا 1479 عیسوی، ب 1451 تا 1490 عیسوی یا جیم 1490 تا 1495 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف 1491 تا 1489 عیسوی۔ سوال نمبر 2، بتائیے بہلول لودھی نے شاہان جون پور سے کتنا عرصہ جنگ کر کے جون پور ریاست چھین لی؟ الف 24 برس، ب 25 برس، جیم 27 برس یا دال 26 برس؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 26 برس۔ سوال نمبر 3، بتائیے سکندر لودھی کس لقب سے بادشاہ بنا؟ الف بہرام خان، ب نظام خان یا جیم جلال الدین خان؟ جواب اس کا ہے ب یعنی نظام خان۔ سوال نمبر 4، دھول پل، گوالیار، چندریری کی ریاستوں کی باجگزاری کے بعد سکندر لودھی نے دہلی کو چھوڑ کر کس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا؟ الف دھول پور، ب آگرہ اور جیم چتوڑ؟ جواب اس کا ہے ب یعنی آگرہ۔ سوال نمبر 5، سکندر لودھی کا انتقال کب ہوا؟ الف 1510 عیسوی میں، ب 1512 عیسوی میں، جیم 1515 عیسوی میں یا دال 1517 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1517 عیسوی میں۔ سوال نمبر 6، ابراہیم لودھی کے زمانے میں جلال خان نے علم بغاوت بلند کیا لیکن شکست کھا کر مارا گیا، بتائیے ابراہیم لودھی کے ساتھ جلال خان کا کیا رشتہ تھا؟ الف بیٹا تھا، ب چچا زاد بھائی تھا، جیم برادر نسبتی تھا یا دال بھائی تھا؟ اور اس کا جواب ہے دال یعنی بھائی تھا۔ سوال نمبر 7، میواڑ کے حکمران رانا سانگا کی بغاوت کو سر کرنے کے بعد کس نے پنجاب میں خود مختاری کا اعلان کر دیا؟ الف دولت خان لودھی، ب علاء الدین لودھی اور جیم ظہیر الدین بابر؟ جواب اس کا الف یعنی دولت خان لودھی۔ صفحہ نمبر 239، ماڈل پرچہ نمبر 6، سوال نمبر 1، برصغیر پاک و ہند میں سلطنت مغلیہ کے بانی ترکن نسل ظہیر الدین بابر کب پیدا ہوئے؟ الف 24 فروری 1483 عیسوی، ب 24 فروری 1484 عیسوی یا جیم 24 فروری 1485 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 24 فروری 1483 عیسوی۔ سوال نمبر 2، ظہیر الدین بابر نے کس لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی؟ الف پانی پت، ب جنگ قنواہا اور جیم سمرقند؟ جواب اس کا ہے الف یعنی پانی پت۔ سوال نمبر 3، بابر نے کس سن میں سمرقند پر قبضہ کر لیا؟ الف 1490 عیسوی میں، ب 1492 عیسوی میں اور جیم 1495 عیسوی میں یا دال 1497 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1497 عیسوی میں۔ سوال نمبر 4، کس قوم نے اپنے سردار محمد شیبانی کی ماتحتی میں سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لیا؟ الف ازبک، ب ترک اور جیم قازق؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ازبک۔ سوال نمبر 5، بابر نے سمرقند پر دوبارہ چڑھائی کر کے اس پر کس سن میں قبضہ کر لیا؟ الف 1511 عیسوی میں، ب 1510 عیسوی میں یا جیم 1509 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1511 عیسوی میں۔ سوال نمبر 6، بابر نے ہندوستان اور افغانستان کے درمیانی علاقے کو کس سن میں فتح کیا؟ الف 1518 میں، ب 1519 میں یا جیم 1520 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1518 عیسوی میں۔ سوال نمبر 7، 1519 میں بابر نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا، بتائیے اس نے کس علاقے پر قبضہ کیا؟ الف چترال، ب باجوڑ یا جیم دیر؟ جواب اس کا ہے ب یعنی باجوڑ۔ سوال نمبر 8، بتائیے جنگ قنواہا کب ہوئی؟ الف 1527 عیسوی، ب 1528 عیسوی، جیم 1529 عیسوی اور دال 1530 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1527 عیسوی۔ سوال نمبر 9،
1530 عیسوی میں بابر کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ الف 45 سال، بے 48 سال یا جیم 51 سال؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 48 سال۔ سوال نمبر 10، بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایون تخت نشین ہوا، وہ بابر کا کیا تھا؟ الف بڑا بیٹا، بے منجلا بیٹا یا جیم سب سے چھوٹا بیٹا؟ جواب اس کا ہے الف یعنی بڑا بیٹا۔ سوال نمبر 11، ہمایون نے کنجر کے مضبوط قلعہ کو فتح کرنے کے بعد محمود لودھی کو 1531 عیسوی میں کس مقام پر نیچا دکھایا؟ الف دہلی، بے لکھنؤ اور جیم وجے انگر؟ جواب اس کا ہے بے یعنی لکھنؤ۔ سوال نمبر 12، ہمایون نے 1540 عیسوی میں کس مقام پر شیر شاہ سوری سے شکست کھائی؟ الف لکھنؤ، بے کنوج اور جیم تھانیسر؟ جواب اس کا ہے بے یعنی کنوج۔ سوال نمبر 13، اکبر اعظم کی پیدائش کب ہوئی؟ الف 14 اکتوبر 1542 عیسوی، بے 14 اکتوبر 1543 عیسوی اور جیم 14 اکتوبر 1544 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 14 اکتوبر 1542 عیسوی۔ صفحہ نمبر 240، سوال نمبر 14، ہمایون عمر کوٹ سے قندھار پہنچا اور پھر وہاں سے ایران چلا گیا، وہاں کے بادشاہ طہماسپ نے اسے کتنے برس اپنا مہمان رکھا؟ الف 12 برس، بے 15 برس اور جیم 20 برس؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 12 برس۔ سوال نمبر 15، بتائیے ہمایون نے کب انتقال کیا؟ الف 1553 عیسوی، بے 1552 عیسوی، جیم 1550 عیسوی اور دال 1555 عیسوی؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1555 عیسوی۔ سوال نمبر 16، شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ الف ابراہیم، بے فرید خان، جیم سکندر شاہ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی فرید خان۔ سوال نمبر 17، شیر شاہ سوری نے کب انتقال کیا؟ الف 22 نومبر 1545 عیسوی کو، بے 22 نومبر 1546 عیسوی کو یا جیم 22 نومبر 1547 عیسوی کو؟ جواب اس کا الف یعنی 22 نومبر 1545 عیسوی کو۔ سوال نمبر 18، قلعہ روہتاس کتنے ایکڑ رقبہ پر پھیلا ہوا ہے؟ الف 250 ایکڑ، بے 350 ایکڑ اور جیم 450 ایکڑ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 350 ایکڑ۔ سوال نمبر 19، احکام کی روح سے ہر جمعہ کو شاہی عہدیداران ایک بلند شامیانے کے نیچے جمع ہو کر کس کے سامنے تعظیماً سر جھکاتے تھے؟ الف سلیم شاہ سوری کی پگڑی کے سامنے، 2 جوتی کے سامنے یا جیم تصویر کے سامنے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی جوتی کے سامنے۔ سوال نمبر 20، سلیم شاہ کے بعد اس کا بیٹا فیروز بادشاہ بنا، حکمرانی اس کی 12 سال تھی، بتائیے اس سے کس نے قتل کرا دیا؟ الف چچا نے، بے ماموں نے اور جیم پھپھا نے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی ماموں نے۔ سوال نمبر 21، ہمایون کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کی عمر اس وقت کتنی تھی جب وہ تخت نشین ہوا؟ الف 13 برس، بے 16 برس اور جیم 18 برس؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 13 برس۔ سوال نمبر 22، بتائیے کس جنگ کے بعد مغلیہ حکومت کو استحکام ملا؟ الف پانی پت کی دوسری لڑائی، بے کابل کی لڑائی اور جیم دکن کی لڑائی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی پانی پت کی دوسری لڑائی۔ سوال نمبر 23، 1572 عیسوی میں اکبر نے گجرات پر قبضہ کیا، بتائیے بنگال کی تسخیر کب ہوئی؟ الف 1573 عیسوی میں، بے 1575 عیسوی میں، جیم 1577 عیسوی میں یا دال 1576 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1576 عیسوی میں۔ سوال نمبر 24، بتائیے بادشاہ اکبر شہزادہ سلیم کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے کس سن میں اس دنیا سے کوچ کر گیا؟ الف 1601 عیسوی میں، بے 1603 عیسوی میں، جیم 1604 عیسوی میں یا دال 1605 عیسوی میں؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 1605 عیسوی میں۔
سوال نمبر 25، جلال الدین اکبر نے کون سا نیا دین رائج کیا؟ الف دین اکبری، بے دین حقیقت، یا جیم دین الہی؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی دین الہی۔